بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل لو برڈ کی دنیا۔ لو برڈ بزنس کے فائدے تو بہت سنے ہوں گے آپ نے، ڈفرینٹ ویڈیوز بہت ساری اس میں یوٹیوب میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن آج میں آپ کو اس کے کچھ نقصانات بتاؤں گا جو کہ پاکستان میں بزنس کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ جب بھی آپ کو نیا کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے کچھ فائدے اور نقصانات لازمی ہوتے ہیں جو کہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ فائدے تو آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارا، جو یہاں پہ اس ویڈیو میں آپ کو اس کے نقصانات کے بارے میں آج بتاؤں گا کہ پاکستان میں اگر آپ یہ کام نیا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بزنس کے حوالے سے تو یہ اس میں آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں آپ کے لیے۔ پاکستان میں لو برڈ کا کاروبار کرنا دوسرے کاروباروں کی طرح بہت زیادہ چیلنجز لے کر آتا ہے ساتھ آپ کے۔ اس میں جو پہلے نمبر پہ میں آپ کو ڈسکس کرنا چاہوں گا، بتانا چاہوں گا، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ لیگل ریگولیشنز، یعنی کہ قانونی ضابطے۔ پاکستان میں لو برڈ کی جو تجارت ہے اس کے حوالے سے قانونی طور پہ ہمیں جو ہے نا اس کی اپروول لینی پڑتی ہے پروفیشنل طور پہ۔ اس کے پروفیشنل کاروبار کے لیے، خرید و فروخت کے لیے پراپر ہمیں ایک لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک لائسنس ایشو ہوتا ہے جو کہ پاکستان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل عمل ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں تو یہ بعد میں آپ کے جرمانے کا اور کاروبار کی بندش کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی مارکیٹ کمپٹیشن۔ پاکستان میں آلریڈی جو لو برڈ کا کاروبار کر رہے ہیں ان کا نیٹ ورک آلریڈی بہت سٹرانگ ہو چکا ہے۔ سیلر کا اور جو ہے نا کسٹمر کا، جتنے بھی جو ہے نا جو آلریڈی اس میں انوالو ہیں 15-20 سال سے جو کام کر رہے ہیں اس میں، ان کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ایک نئے بریڈر کے لیے بہت ٹف ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ اس کاروبار میں نئے آئے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے انویسٹمنٹ اور کیئرنگ آف لو برڈ۔ جب آپ ایک نیا کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب لو برڈ کا کام سٹارٹ کریں گے تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جب سٹارٹ کریں گے آپ تو اس کا آپ کے لیے اتنا نالج آپ کے پاس نہیں ہوگا، تو اس کے لیے سٹارٹ سے آپ کو اس کی فیڈ کا اور اس کی انوائرمنٹ کا حوالے سے اور اس کی جتنی بھی آپ نے چیزیں جو اس نے کیج وغیرہ کا خرچہ ہوگا وہ ساری چیزیں آپ نے جو سٹارٹ کرنی ہوں گی، اس کے لیے انویسٹمنٹ آپ کو ٹھیک ٹھاک چاہیے ہوگی سٹارٹ میں کم از کم، اگر آپ پروفیشنل لیول پہ کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو۔ اس میں فوڈ کا خرچہ آ سکتا ہے آپ کو، اور کیئرنگ کے حوالے سے مینٹیننس کا خرچہ، کیج کا خرچہ، اور دوسری جو اکوپمنٹ جو ہوتی ہیں، ایسیسریز جو یوز ہوتی ہیں اس کے لیے، وہ آپ کو خریدنی پڑتی ہیں، سٹارٹ میں لازمی لینی پڑتی ہیں۔ ہو سکتا ہے سٹارٹ میں آپ کو اتنا خرچہ نہ نظر آ رہا ہو، لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو جب ضرورت چیزیں پڑیں گی تو اس کے بعد پھر آپ کا خرچہ اس میں زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا جو ہے نا جو انویسٹمنٹ پلان ہے ہمارا، تو اس سے ایکسٹرا اماؤنٹ ہمارے پاس سیو میں ہونی چاہیے، سیونگ میں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے سیزنل ڈیمانڈ۔ لو برڈ کا بزنس ایک ایسا بزنس ہے کہ یہ سیزنل وائز چلتا ہے، ہر سال مارکیٹ میں اتار اور چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جو کمرشل برڈز ہیں اس میں، اور کچھ مخصوص موسم جب ایسے آتے ہیں کہ اس میں ڈیمانڈ بالکل ختم ہو جاتی ہے ان کی، جس وجہ سے نیا بریڈر خاص طور پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی اور مجھے اب آؤٹ پٹ اس کی نہیں آ رہی ویسی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا لاس ہے، خاص طور پہ جو مارچ اپریل کے مہینے کے بعد جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ بہت کم ہو جاتی ہے گرمی کی سیزن کی وجہ سے، اور جب دسمبر میں ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہوتی ہے تو اس ٹائم ریٹ اتنے زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں کہ عام بریڈر اس کو خریدنے سے جو ہے نا قاصر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے لو برڈ کی کیئرنگ اینڈ ہیلتھ چیلنجز۔ لو برڈ ایک ایسا پرندہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ کیئرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ریگولر بیسس پہ کم از کم 1 سے 2 گھنٹے اس کو لازمی دینے پڑتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے آپ کو، ان کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اوور آل جو ہے نا انوائرمنٹ کے حوالے سے اور اس کی فیڈ کے حوالے سے آپ کو یہ چیزیں ڈیلی بیسس پہ چیک کرنی پڑتی ہیں تاکہ اس کی صحت کو اور اس کی تندرستی کو برقرار رکھا جائے۔
اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک بہت اہم پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے لمیٹڈ ٹارگٹ آڈینس، یعنی کہ اس کے خریدار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، پاکستان کی بات کی جائے تو وہ بہت کم مقدار میں ملتے ہیں ہمیں، اور جب تک آپ کو اس چیز کا پورا پراپر نالج نہیں ہے تب تک اس کے میں آپ نے بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، خاص طور پہ جو نئے بریڈرز ہوتے ہیں وہ ویڈیوز ڈفرینس دیکھتے ہیں اور اس میں جو ہے نا سونے سپنے دکھائے جاتے ہیں، جی یہ میوٹیشن لگا لیں، یہ برڈز لگا لیں، اس کی پیئرنگ لگا لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کو لاکھوں روپے کا فائدہ ہوگا۔ تو وہ ہوتے بھی کمرشل برڈز ہیں، ان کا میکسیمم 6 مہینے سال ایک جب گزرتا ہے، جب آپ کے پاس اس کی بریڈ آ جاتی ہے خوش قسمتی سے، تو اس کے بعد اس کا ریٹ ہی اتنا ڈاؤن ہو گیا ہوتا ہے یا اس کی مارکیٹ ہی نہیں رہتی کہ آپ کا دل وہیں پہ ٹوٹ جاتا ہے کہ آپ کہتے ہو یار اتنی مہنگی میں نے بریڈ لی تھی اور اس ٹائم میں نے جو کیلکولیشن کی تھی تو وہ ساری کیلکولیشن آپ کی ختم ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے وہیں پہ ہی، تو وہیں پہ آپ دل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو کاروبار کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا یہ نہیں ہے کہ یہ کاروبار خراب ہے، کوئی بھی کاروبار خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے فائدے اور نقصان اپنی اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن جب نقصانات اپنے آپ کے مائنڈ میں ہوں گے یہ چیزیں تو آپ اس کو مزید اچھے طریقے سے اور ایک سوچ سمجھ کے پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو ایک سٹارٹ کر سکیں گے کاروبار کو، کیونکہ جو آلریڈی اس کام کو میں انوالو ہیں، جو بریڈرز ہیں پروفیشنل طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، ان کے آلریڈی کسٹمرز بنے ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی مشکل کام اتنا نہیں ہوتا۔ جو نئے بریڈرز ہیں ان کے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کسٹمر کو تلاش کرنا، بریڈ آ جاتی ہے لیکن جب اس کو سیل کرنا کا ٹائم آتا ہے تو اس لیے آپ کو جو ہے نا کسٹمر کی تلاش کرنا اور اس کی مارکیٹنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب کرنا سٹارٹ کرتا ہے بندہ تو ویسے تو سننے میں بہت آسان لگ رہی ہوتی ہیں چیزیں، لیکن جب کرنے لگو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مارکیٹ جب ریسرچ کرتا ہے بندہ۔ اس کے بعد جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کا، اور ڈیلیوری کرنا ہے آپ نے کسی کو برڈ، اگر ٹھیک ہے فرض کریں آپ کے پاس بریڈ آ گئی ہے تو کوئی کسٹمر آپ کو پشاور میں بیٹھے ہیں اور آپ کو لاہور سے یا کراچی سے کسی کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ جی ٹھیک ہے مجھے بھجوا دیں آپ، تو اس کے بعد پھر جب آپ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے کہ جی میں کیسے بھجواؤں، آپ کو کیا طریقہ کروں، اور کوئی اس کے لیے کوئی پراپر ایک آپ کے پاس کوئی طریقہ سٹارٹ میں نہیں ہوتا، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیسے میں نے اس چیز کو بھجوانا ہے اور خاص بالکل سیف طریقے سے میں نے بھجوانا ہے، کیونکہ یہ جاندار چیز ہے، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ نئے بریڈر کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے یہ۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے ٹائم انٹینسیو، یعنی کہ پرندے لو برڈ کے پرندوں کے کاروبار کو چلانے کے لیے آپ کو ایک مخصوص ٹائم لگ سکتا ہے، کم از کم 6 مہینے سال کا اکثر نہیں، کم از کم 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، 3 سال بھی لگ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کی ایک فرسٹ بریڈنگ آئی ہے اور آپ کا کام سٹارٹ ہو گیا اور آپ کی سیل بھی ہوگی اچھی، اور جو ڈیمانڈ تھی آپ کی اسی ڈیمانڈ پہ آپ کے پرندے سیل بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں کہ اس علاقے کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ اس کے بعد آن مارکیٹ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کسٹمر کی وہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے ان چیزوں سے۔ اس کے بعد جو آخر میں ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ان کی بیماریوں کے حوالے سے۔ لو برڈ کوئی بھی ہے یا دنیا میں کوئی بھی جاندار ہے اس میں کوئی نہ کوئی بیماری لازمی ہونی ہے۔ ہم جو لو برڈ کی بات کر رہے ہیں اس میں آنکھوں کا انفیکشن، برڈ کو فلو ہونا، کوئی بھی وائرس انفیکشن ہو سکتا ہے، اس کو بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، لیکن یہ سینسٹیو برڈ ہوتا ہے اس لیے کوئی بھی چھوٹی موٹی بیماری کو بھی جو ہے نا یہ بڑا نقصان دے سکتا ہے، اس کو اس کی جان بھی لے سکتا ہے اور ہمارا برڈ ایکسپائر ہو سکتا ہے۔ پرندوں کا خاص طور پہ لو برڈ کا کاروبار یا کوئی بھی کاروبار اگر ہے تو اس کے لیے پراپر آپ کو ایک منصوبہ کرنا چاہیے اور اس کی مکمل تحقیق کرنی چاہیے، مارکیٹ کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے ایریا کے حساب سے جب آپ ریسرچ کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کون سا لو برڈ سٹارٹ کرنا ہے، کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، کتنی زیادہ بہتر رہے گی آپ کے لیے جو
تاکہ کوئی بھی کسی قسم کے ممکنہ جو خطرات ہیں ان سے بچا جا سکے۔ اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کسی جو ہے نا ایکسپرٹ بریڈر کو اپنے ساتھ رکھیں، اس سے مشاورت سے اگر آپ کام کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اہم معلومات اس سے فراہم کروں۔ باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس بھی ضرور بتائیے گا اپنے فیڈ بیک سے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس کی پرائزز کے بارے میں بتاؤں گا، لو برڈ کے 2023 میں پاکستان میں جو ریٹس ہیں وہ اس کی لیٹسٹ پرائس انشاءاللہ میں شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں لو برڈ کی موٹیشنز اور اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کے بارے میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ جو نیکسٹ ویڈیو آئے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔